السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام الاسر سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کی یہ تصنیف تفہیمات جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کی جلد دوم کی ایک عبارت پر بعض حضرات کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک حاشیہ ہے صفحہ نمبر 40 اور 41 کے اوپر سیدنا داؤد علیہ السلام کی واقعہ لکھا ہوا ہے، جو کہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور تمام مفسرین نے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کے حوالے سے یہاں پر بات کی ہو رہی ہے۔ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے حاشیے میں ایک وضاحتی نوٹ لکھا ہے کہ اسرائیلیوں کے ہاں یہ کوئی معیوب بات نہ تھی کہ کوئی شخص کسی کی بیوی کو پسند کر کے اس سے طلاق کی درخواست کرے، نہ درخواست کرنے والا اس میں تکلف کرتا تھا اور نہ وہ شخص جسے درخواست کی جاتی اس پر برا مانتا تھا، اور یہ تو ایک عمدہ اخلاق کی بات سمجھی جاتی تھی۔ کوئی شخص کسی دوست کو خوش کرنے یا اس کی تکلیف رفع کرنے کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کے نکاح میں دے دے۔ آگے یہ جو 2 لائنیں اس پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ صحابہ کی جو ہے توہین ہے۔ چنانچہ یہ یہودی اخلاق ہی کا اثر تھا کہ مدینے میں بعض انصار اپنے مہاجر بھائیوں کی خاطر اپنی بیوی کو طلاق دے کر ان سے بیاہ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اب بات یہ ہے، بنیادی نکتہ یہ ہے کہ جب یہ ہجرت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام مدینے میں گئے تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا تھا کہ جس انصاری کی 1 سے زائد بیویاں ہیں وہ ان کو طلاق دے کر اپنے دوسرے بھائی سے اس کا نکاح کرا دے؟ ایسا کوئی حکم ہمیں حدیث کی کتب سے نہیں ملتا۔ ضعیف سے ضعیف روایت بھی موجود نہیں ہے، کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں ہے، نہ کوئی صحیح حدیث۔ تو یہ کہاں سے یہ آیا تھا، کس نے کیا تھا؟ تو اس ضمن میں سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو یہود تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں اور بنی اسرائیل ہی ان کے اندر رواج تھا، اور وہاں سے یہ بات یہود کے اندر آئی، اور یہود مدینے کے اندر رہتے تھے چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ان کے ساتھ تعلقات تھے، مالی جو ہے لین دین تھا ان کے ساتھ، تو وہاں سے ہی انہوں نے یہ بات ان سے نوٹ کی، اخذ کی، اور یہ اخلاقی طور پر اس کو درست سمجھتے تھے، اعلیٰ بات، اچھی بات سمجھتے تھے، اور انہوں نے یہ کی۔ کیا سید مودودی رحمہ اللہ نے اپنی طرف سے یہ بات کی یا کسی اور مفسر نے بھی یہ لکھا ہے؟ تو ہمارے پاس یہ کتاب روح المعانی ہے، روح المعانی تفسیر جو ہے علامہ علوسی رحمہ اللہ کی، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ یہ کتاب، اس کی عربی عبارت میں اردو پڑھ دیتا ہوں۔ کان الرجل من الانصار فی صدر الاسلام بعد الہجرت اذا كانت له زوجتان نزل عن احداهما، یہ آپ پوری عبارت میں نے ہائی لائٹ یہ اسکرین شاٹ لگا دیا ہے، یعنی ان کی شریعت میں جائز اور ان کی قوم میں ایک مروجہ طریقہ تھا۔ یہ کوئی خلاف اقدار بات نہ تھی کہ جب کسی کی بیوی پسند آ جائے تو اسے درخواست کی جائے اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے تاکہ وہ اس سے شادی کر سکے، اور ابتداء اسلام میں یہ کسی انصاری شخص کی 2 بیویاں ہوتی تو وہ اپنے مہاجر بھائی کے لیے چھوڑ دیتا۔ یہ روح المعانی کے اندر علامہ علوسی نے لکھا ہے، یہ مولانا مودودی نے اپنے طرف سے نہیں لکھا، لیکن انہوں نے مولانا مودودی کے ساتھ ڈال دی۔ آگے دیکھیں، صرف اتنا ہی نہیں ہے، یہ جو مفتی محمد شفیع صاحب جو دیوبندی مسلک کے مفتی اعظم ہیں، یہ ان کی معارف القرآن جلد 7 کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ ان حضرات کا یہ کہنا کہ اوریا کو قتل کرانے اور اس کی بیوی سے نکاح کر لینے کا وہ قصہ تو غلط ہے، لیکن حقیقت حال یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں کسی شخص سے یہ فرمائش کرنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کا نکاح مجھ سے کر دو۔ اس زمانے میں اس فرمائش کا عام رواج بھی تھا، اور یہ بات خلاف مروت بھی نہ سمجھی جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ واقعہ، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں یہ جو ہے یہ طریقہ تھا، اور وہاں سے یہ بات بنی اسرائیل اور پھر یہودیوں میں آئی، اور مدینے کے اندر جو صحابہ کرام جو انصاری تھے، ظاہر ہے وہ ان سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، اور انہوں نے وہاں سے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ جن کی 1 سے زائد بیویاں ہیں وہ ایک کو طلاق دے کر وہ اپنے انصاری بھائی کے ساتھ اس کا نکاح کر دے۔ آئیے مزید دیکھیں کیا تعلقات تھے یہودیوں کے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہ ہے تفسیر عثمانی، شیخ الہند محمود الحسن صاحب جو ہیں ان کی یہ تفسیر ہے۔ یہ دیکھیں، پہلے تین سورہ کی تفسیر انہوں نے کی ہے، البقرہ، فاتحہ اور آل عمران۔ تو یہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آگے اس کا صفحہ نمبر ہے 86، اس کے اوپر یہ عبارت موجود ہے، بالکل واضح لکھتے ہیں کہ اس وقت یہود وغیرہ سے مسلمانوں کے سودی معاملات اکثر ہوتے رہتے تھے، اس لیے ان سے تعلقات کرنا مشکل تھا۔ یاد رہے یہ غزوہ احد کے ضمن میں بات ہو رہی ہے، یعنی جو غزوہ احد میں شکست کے اسباب تھے، اس میں ایک سبب یہ کرتے ہیں شیخ الہند محمود الحسن کہ صحابہ کرام کے یہودیوں کے ساتھ سودی لین دین تھا، اور یہ واضح طور پر لکھا کہ اس لیے ان سے تعلقات قطع کرنا مشکل تھا۔ استغفر اللہ، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اس سبب ایک یہ تھا کہ یہودیوں کے ساتھ ان کی سودی لین دین تھے، لیکن یہ بات تو کسی کو نظر نہ آئی، نہ اس پر کسی کو کوئی اعتراض ہوا، کیونکہ یہ دیوبند کے تھے اور مولانا مودودی چونکہ دیوبندی نہیں تھے، ان کے اوپر چھاپ نہیں تھی، تو اس لیے ان پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ آگے چلیں جی، یہ ہے معارف القرآن مفتی شفیع کی جلد 4، اس کے اوپر یہ غزوہ تبوک کا وہ واقعہ لکھتے ہیں جب حضرت کعب بن مالک وغیرہ جو وہاں پر نہیں گئے تھے جہاد پہ، اور یہ واقعہ پورا قرآن کے اندر موجود ہے، یہاں ہم تفصیل میں نہیں جاتے تاکہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے۔ وہاں یہ صفحہ نمبر 400 آپ کا ہے 85، صفحہ نمبر 485، اس میں یہ لکھا ہے کہ جن حضرات سے یہ لغزش ہوئی ان میں منافقین کی صحبت و مجالس اور ان کے مشورے کو بھی دخل تھا، یعنی منافقین کے ساتھ صحابہ بیٹھتے تھے اعوذ باللہ، اور ان کی صحبت اور مجلس بھی کرتے تھے، انہوں نے مشورہ دیا تھا صحابہ کرام کو کہ آپ جو ہے جہاد میں نہ جائیں، اور وہ نہیں گئے تھے۔ یہ دیکھ لیں، یہ صفحہ نمبر 448 مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے بھائیوں کہ سید مودودی رحمہ اللہ کی جس عبارات پر اس گروہ نے گستاخی کے فتوے لگائے ہیں یا اعتراض کیا ہے، وہ 70% عبارات ان کے اپنے اکابر کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ ہماری تحقیق ہے، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم عوام کے سامنے وہ رکھیں گے۔ 70% عبارات، 30% عبارات جو باقی ہیں وہ بھی سیاق و سباق سے کاٹی گئی ہیں۔
पूरा मौकफ नहीं लिखा गया। जैसा कि आपने देख लिया मसला क्या था, अब आप इन लोगों का इतराज देखें कि इसमें तौहीन का पहलू क्या है, क्या सैयद मदूदी रहमतुल्लाह ने कोई ऐसी बात की है या अपनी तरफ से की है, तो हकीकत ऐसी नहीं है। जबकि इसके मुकाबिल देवबंदी अकाबिरीन की इबारात इंतहाई सख्त हैं। पुराना शेख उल हिंद महमूद अल हसन की इबारत आप देख लें कि यहूदियों के साथ, मुसलमानों के यहूदियों के साथ सूदी मामला थे और इसलिए उनसे तल्लुकात कता करना मुश्किल था और ये जंग ओहद में शिकस्त का सबब बना। ये बड़ा ही सख्त अल्फाज है, बड़ा ही सख्त जुमला है, लेकिन इस पर किसी को इतराज नहीं है। बहुत शुक्रिया।